مقسم علیہ ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ دو آیتیں ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں یعنی جو سورہ مبارکہ کی دوسری آیت ہے اس میں قاعدہ کلیہ بیان ہو رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، یہ قاعدہ کلیہ۔ اور تیسری آیت میں جو اب ہمارا مقسم علیہ جسے ہم کہہ رہے ہیں اس کی یہ دوسری آیت ہے، اس میں استثناء بیان ہوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی نصیحت کی۔ اس اعتبار سے سب سے پہلے ہمیں قاعدہ کلیہ پر غور کرنا، یہ قاعدہ کلیہ ان الانسان لفی خسر۔ پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اب ذرا پہلی آیت اور تیسری آیت سے بھی اپنے ذہن کو ذرا خالی کر کے پورے طور پر اسی آیت پر اپنی توجہ کو مرکوز کیجیے۔ یقیناً انا حرف تاکید ہے، یقیناً ان الانسان، الانسان اس میں جو لام ہے لام تعریف یہ ہے استغراق کے، اور یہ استغراق جنس یعنی نوع انسان، جنس انسان یعنی تمام کے تمام انسان، لفی لام پھر تاکید کے لیے، پھر گویا کہ وہی تاکید کا دوسرا حکم، لفی خسر یقیناً ہے خسارے میں، اور خسر نکرہ جو آیا ہے اس کو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ تفخیم کے لیے، بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے گھاٹے، یقیناً تمام انسان بہت بڑے گھاٹے اور خسارے۔ اب اس پر جب توجہ کو مرکوز کریں گے تو میں نے اس کے لیے جو لفظ تجویز کیا ہے ہیومن ٹریجڈی، انسان کا المیہ اور حزنیہ ہے کہ جو ان چند الفاظ کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ یہ ہیومن ٹریجڈی کیا ہے؟ اس کے تین مراحل ہیں، ذہن میں رکھیے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ فلسفہ اور ادب کا ایک بہت اہم تھیم ہے، کرب، حزن۔ چنانچہ ایک تو مذاہب کی تاریخ میں بدھ مت کا مین تھیم یہی، سروم دکھم، ایوری تھنگ از ان پین، ایوری تھنگ از سفرنگ۔ ایک کرب ہے، ایک حزن ہے، دکھ ہے جس میں کہ ہر چیز حیات، بلکہ یہاں پر ہم توجہ کو مرکوز کریں ہر انسان مبتلا، ان الانسان لفی خسر۔ اور ہمارے جدید جو بڑے ہی مکاتب فلسفہ میں سے جو بڑا ہی محبوب ہے اور آج کل بہت مقبول ہے، ایگزسٹنشلزم، وجودیت، اس کا بھی مین تھیم یہی، کرب وجود، انسان کا وجود جو ہے گویا کہ وہ لازم و ملزوم کی حیثیت سے کرب اور دکھ کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ یہ جو کرب، یہ جو دکھ، یہی در حقیقت ان الفاظ میں ان الانسان لفی۔ لیکن اس کے تین درجے، سب سے پہلے تو یہ کہ واقعتاً ہر انسان کے بارے میں آپ غور کریں گے تو مشقت اور محنت ہر انسان کا مقدر ہے، جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے سورۃ البلد میں، قسمیں کھا کر، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، محنت، مشقت، یہ ہر انسان کا مقدر ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، کمر توڑ دینے والی مشقت کر کے بمشکل 2 وقت کی روٹی میسر آتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو مرفع الحال ہیں، جن کو آسانی سے زندگی کی ضروریات فراہم ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں شاید یہ دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ دکھ کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ان کے اپنے تفکرات ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے کانفلکٹ ہیں، ان کی اپنے مسائل اور مشکلات ہیں، کہ جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی آرام نہیں آتا اور نرم گدیلوں پر بھی رات کو نیند نہیں آتی، بلکہ یہ ہے کہ ٹرینکولائزر اور ہپنوٹکس اور سیڈیٹیو، یہ سب کے سب در حقیقت اسی طبقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ جو دن بھر محنت و مشقت کرتا ہے وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو خبر نہیں ہوتی اسے کہ رات کہاں گزری ہے۔ اور جو یہ بے چینی اور کرب جو ہے وہ زیادہ ان کا نصیب، اس لیے کہ مسائل ہیں، پھر مشقت کسی کی ذہنی زیادہ ہے، کسی کی جسمانی زیادہ ہے۔ تو یہ تو گویا کہ انسانی المیہ کا پہلا
मजहर है, ये मुशक्कत और मेहनत से किसी को मफर नहीं। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, जैसे कि कोई बार बर्दारी का जानवर है, कोलू का बैल है, लगा हुआ है। अजीम अक्सरियत तो इंसानों की हमें बचश्मे सर नजर आता है कि जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के हुसूल के लिए भी उन्हें कमर तोड़ देने वाली मुशक्कत करनी पड़ती है। इससे आगे आइए तो हैवानात का मामला तो यही खत्म हुआ। मुशक्कत तो है, वो कोलू का बैल जो है चल रहा है और बार बर्दारी का ऊंट जो है लद रहा है बिलबिलाते हुए भी, लेकिन बहरहाल उसे लादा जा रहा है, उसे बोझ उठाना है। इंसान का मामला, उसकी ट्रेजेडी ये है, उसके अंदर एहसास, उसके जज्बात। एक हैवानात में किसी माँ को अपनी उस औलाद के लिए थोड़ी सी देर के लिए कुछ केयर उसको करनी पड़ती है, उसके बाद उसे फिक्र नहीं होती कहाँ गया मेरा बेटा या बेटी। लेकिन इंसान के साथ ये अलाइक दुनियावी ये मोहब्बतें, न मालूम कैसे कैसे सौहाने रूह इंसान के लिए औलाद के मामला है। यही इंसान का एक एहसास, फलां शख्स ने मुझसे ये ज्यादती की, तवक्को कुछ और थी, उससे आप उम्मीद कुछ और के लिए बैठे थे और उसने आपके साथ किया कुछ और है। वो सदमा, वो रंज, वो गम, ये हैवानात का मामला नहीं, ये एक्सक्लूसिव इंसान का मामला है। ये इमोशंस, ये एहसासात, ये जज्बात, ये जाहिर बात है कि इंसान का ये जो अलमिया है इंसान, उसका हुस्निया, उसकी ये दूसरी सतह। इसके हवाले से बेहतरीन ताबीर की है गालिब ने, कैद हयात और बंदे गम असल में दोनों एक है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए। ये गम के लफ्ज़ खासतौर पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये सर्वम दुखम और कर्ब वजूद का, जो वजूदियत के फलसफे का मरकजी ख्याल है, एक्सिस्टेंशलिज्म का, बहुत ही ये समझिए कि उसका मेन थीम है वो गम। कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाएगी। लेकिन असल जो है ह्यूमन ट्रेजेडी और हुस्निया या अलमिया इंसान का सबसे बढ़कर आता है जब ये हकीकत सामने आती है कि इस जिंदगी को आदमी ने भाग दौड़ करके, मुशक्कतें सहकर, मेहनतें करके, सदमात झेल कर, बर्दाश्त करके, लोगों ने जो सलूक किया उसको भी झेल लिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन ये कि इसके बाद मसला खत्म नहीं होता, उसकी एक अखलाकी जिम्मेदारी है, उसका एक जवाबदेही का मसला है। एक वक्त आएगा अचानक, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, तेरा मामला सिर्फ इस जिंदगी से मुताल्लिक नहीं है। तुझे जो मर्तबा अता किया गया अशरफुल मखलूकात, तो जिनके रुतबे हैं सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है। तुम्हें एक दिन अपने रब के हुजूर भी खड़े होना है। तुम मुशक्कत पर मुशक्कत झेलते हुए, देखिए ये दो आयात सूरह इंशिकाक का ये मरकजी मजमून है। इज़ा इज़्ज़माउ इंशक़्क़त वअज़नत लिरब्बिहा वहुक़्क़त वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत वअज़नत लिरब्बिहा वहुक़्क़त या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। ऐ इंसान, तुझे मुसीबत पर मुसीबत झेलकर, तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त करके, मुशक्कत पर मुशक्कत झेलकर फिर एक वक्त अपने रब के हुजूर से खड़े भी। जवाब नहीं दी, वो ग्रैंड अकाउंटेबिलिटी। लन तज़ूला कदम अपने आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन, हिल नहीं सकेंगे इब्ने आदम के कदम। जब वो आएगा उस अदालत के अंदर, जब खड़ा होगा कटहरे में, हिल नहीं सकेगा जब तक कि 5 चीजों का पूरा पूरा हिसाब न ले लिया। अन उमरिही फीमा अफना वन शबाबिही फीमा अफना व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु व अम्मा अमिला फीमा अलिम। जिंदगी का हिसाब तो 80 बरस दिए हमने, कहाँ जिंदगी खपाई, कहाँ खर्च की, कहाँ खर्च। खासतौर पर जवानी का हिसाब तो कहाँ गलाई, वो उमंगों का, वलवलों का दौर किस किस कैफियत में गुजारा है। माल का हिसाब तो पाई पाई का कहाँ से कमाया, हलाल से कि हराम से, खर्च कहाँ किया, अदाए हुकूक में किया, खैर के लिए किया, या लल्लो तलल्लो में किया और ऐश में किया, अय्याशियों में सब किया। और जो इल्म हासिल हुआ उसमें अमल कितना किया। 5 चीजों का हिसाब। तो ये है दर हकीकत अलमिया। उस दिन जो है, जैसे कि गालिब ने भी इसको ताबीर किया है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे।
معلوم ہوا کہ موت پر بھی خاتمہ نہیں ہے، نجات نہیں ہے حیوانات کے لیے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کسی خاص کیفیت میں جو آپ نے کہا ہے، کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوں جو ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، لیکن اس سے حساب کتاب نہیں۔ کاش کہ میں گھاس کا ٹنکا ہوں جو جلا دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے محاسبہ نہیں۔ اس دن کے حساب سے جو گلے سرسبد ہے نوع انسانی کے، وہ کانپتے گئے، لرزتے رہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے لرزاں ترساں رہے۔ جیسے کہ سورہ نور میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو 5واں رکوع ہے مرکزی رکوع اس کا، سارے مسائل طے کر کے بھی پھر بھی دل جو ہے لرزتا رہتا ہے، کانپتے رہتے ہیں، یخافون، ڈرتے رہتے۔ یہ انداز جو ہے اسی کے لیے جو سورۃ النبا ہے، آخری پارے کی پہلی سورت، اس میں جو آخر میں فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اس روز کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یہ شرف انسانیت مجھے ملا نہ ہوتا۔ فارسی میں بہترین تعبیر کی گئی اس کی کہ مرا ہے کاش کہ مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ، کہ یہ مرحلہ آج مجھ پر آیا ہے کہ محاسبہ جواب دیں گے۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی ٹریجڈی کا نقطہ عروج، یہ ہیومن ٹریجڈی حسنیہ یا المیہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان بہت بڑے خسارے، بہت بڑے ہلاکت سے دوچار ہونے والا۔ یہ ہے وہ قاعدہ کلی، یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا مرکزی۔ اس سے استثناء ہے جو اب اگلی آیت میں آ رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس تیسری آیت کی حیثیت جو ہے گویا کہ اس روشنی کے کرن کی ہے کہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اچانک روشن، اس لیے کہ ان الانسان لفی خسر، اس کے بین السطور، اس کے پس منظر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو بڑی ہلاکت، بڑی بربادی، تباہی، قاعدہ کلیہ، تمام انسان، پوری نوع انسانی، جن سے انسان اس ہلاکت اور اس تباہی، اس بربادی، اس خسارے اور ٹوٹے سے دوچار ہونے والی ہے۔ ہاں استثناء ہے، تو جس کو آپ کہیں سائی آف ریلیف، ایک دم ایک سانس آتا ہے انسان کو، کچھ حوصلہ بنتا ہے کہ کوئی راستہ ہے، بچاؤ کی شکل ہے۔ جیسے کہ سورہ قیامہ میں کہا گیا، اس روز انسان کہے گا این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کوئی جگہ ہے، کوئی جائے پناہ ہے، کہیں چھپنے کی جگہ ہے، کہیں فرار کی کوئی جگہ ہے؟ تو یہاں پہ بھی ان الانسان لفی خسر وین النجات، نجات کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں، بچاؤ کی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس تیسری آیت پر اگر ذرا سا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے تو ہمیں پہلے مرحلے پر جو اس میں الفاظ آئے ہیں، اگرچہ وہ عظیم اصطلاحات ہیں قرآن حکیم کی، وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اپنی پچھلی گفتگو میں، یہ تو پورے قرآن مجید کے مضامین کے لیے انڈیکس ہے، یہ تو بڑے بڑے عنوانات ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تمام جو بھی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں ان سب کو ان چار کے ذیل میں لایا جائے۔ لیکن یہ کہ کم سے کم لغوی اعتبار سے ان میں سے ہر لفظ کی اسی درجے گہرائی میں اتر کر اس پر ہمیں اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان کے بارے میں اب میں پچھلے سال محاضرات قرآنی میں 5 دن جو غالباً 2 گھنٹے کے لیکچرز دے چکا ہوں، میرا جو بھی اس پر غور و فکر ہے اس کے ضمن میں حرف آخر میں نے ادا کر دیا پچھلے سال کے محاضرات قرآنی میں، جس کے آڈیو ویڈیو کیسٹ دونوں تیار ہو گئے۔ 12 تو پچھلے سال ہی کی بات ہے، جو بھی میرا غور و فکر ہے، مطالعہ ہے، اس کا حاصل میں دے چکا۔ اب یہاں تو میں صرف 3 باتیں عرض کروں گا۔ ایمان اصلاً کس کا نام ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمن بہ آمن لہو، کسی کی بات مان لینا تصدیق کرنا۔ ذرا اس سے سرسری طور پر ماننا ہے تو لام آئے گا آمن لہو، اور پورے وثوق اور یقین کے اور اعتماد کے ساتھ ہے تو پھر وہ آمنہ بہ، بے کے ساتھ آئے گا، بات۔ تو در حقیقت ٹیکنیکلی ایمان کیا ہے؟ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق، قبول کرنا۔ ان میں بھی تعلیمات میں عملی پہلو بھی ہے اور وہ نظری پہلو بھی۔
علم الحقائق، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، شر کی حقیقت کیا ہے، خیر کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا مال کیا ہے، نقطۂ آغاز کیا ہے، یہ تمام چیزیں ان کے اعتبار سے جو بھی جوابات دیے ہیں انبیاء کرام نے، جو ایک ہی ہے، از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایک ہی ہے۔ عملی تعلیمات میں فرق ہوتا رہا، احکام شریعت میں رد و بدل ہوتا رہا، اس ایمان کی بنیادی جو حقائق ہے ان میں ظاہر بات ہے کہ کسی تبدیلی کا سوال ہی نہیں، ان باتوں کو ماننے کا نام ایمان۔ دوسری بات یہ کہ در حقیقت یہ ہے کیا، موضوع کے اعتبار سے یہی ہے یہی وہ سوالات ہیں جن سے فلسفے میں بحث ہوتی ہے۔ گویا کہ فلسفہ اور حکمت اس سب کے جو موضوعات ہیں انہی پر جو انبیاء کرام کی ہدایت ملی ہے اس کا نام ایمان ہے۔ گویا کہ ایمان اصل میں کیا ہے، ایک ورلڈ ویو ہے، ایک کائنات اور اپنے وجود کے بارے میں ایک نقطۂ نظر ہے۔ یہ ویلٹن شاؤنگ ہے، جرمنی فلسفے کی اصطلاح، جو ایک ورلڈ ویو ایک فلسفہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کا حاصل کیا ہے، امن۔ ہر باشعور انسان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کائنات کیا ہے جس میں میں ہوں، اس سے میرا رشتہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی سوالات گنوائے، جب ان کا ایک تشفی بخش جواب مل جائے گا تو وہ ذہن کی جو تشویش ہے وہ ختم ہو جائے گی، اسے معلوم ہو گیا میرے سفر زندگی کا مبدا کیا ہے، معاد کیا ہے، کہاں سے چلا تھا، کہاں جا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب گویا کہ ایک تسلی، ایک اطمینان، ذہنی اطمینان، اور چونکہ اس سے پھر قلب کو جب ایک رابطہ اور تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہو جائے تو قلب کو اطمینان دیتا ہے۔ تو امن جو ہے، ذہن کا امن اور قلب کا امن، یہ دونوں در حقیقت حاصل اور نتیجہ ہے ایمان۔ اسی لیے امن کے لفظ سے یہ اصطلاح ماخوذ ہے، امن سے ہی ہے، اس لیے کہ ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا، امنا یا امنو، خود امن میں ہونا، آمنا یومنو، کسی کو امن دینا۔ البتہ لام یا با کے اضافے سے پھر اس کے معنی ہو جاتے ہیں تصدیق، کسی کی بات کی توثیق، تصدیق، اور کسی کی بات کو تصدیق کر دینا۔ اس ایمان کے ضمن میں ایک اور بات جو واضح طور پر، اب یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس پر بڑی تفصیلی بحثیں میں کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگرچہ ایمان کے مراتب اور درجات تو اتنے ہی ہوں گے جتنے کے مراتب اور درجات میں بیان کر چکا ہوں انسان کی شعور کی سطح کے، اسی طریقے سے انسانوں کے مزاج مختلف، تو ایمان کی گہرائی کے بھی درجات جو ہیں وہ لامتناہی، لیکن کیٹیگریز کے اعتبار سے دو بنیادی کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کر لینا چاہیے۔ ایک ایمان ہے قانونی جس کا تعلق اقرار باللسان سے، ایک ایمان ہے حقیقی جس کا تعلق تصدیق بالقلب۔ یہ دو ایسپیکٹ کہہ لیں، دو درجے کہہ لیں، دو لیولز کہہ لیں، بہرحال ان کی اگر آئیڈینٹیفیکیشن علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو بڑے پیچیدہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہاں مراد جو ہے جس ایمان سے ہم بحث کر رہے ہیں وہ قانونی ایمان نہیں۔ میرے اس کتاب کے پر ایک مفتی صاحب نے بڑے لمبے چوڑے اعتراضات کیے تھے سورۃ العصر پر، جو میرا یہ کتاب کا شائع ہوا، اور ان تمام اعتراضات کی بنیاد یہ تھی کہ جہاں بھی اس کتاب کے میں بحث ہوئی ہے ایمان اور عمل کے لازم و ملزوم ہونے کی، اس پر انہیں اعتراض ہوا، اس لیے کہ قانونی ایمان کی سطح پر ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن در حقیقت اس کتاب کے کا موضوع قانونی ایمان نہیں۔ قانونی ایمان تو ہم سب کو حاصل ہے، ہم وہ ہیں جو اہل ایمان کے گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے ہاں پلے بڑھے، تو وہ قانونی ایمان تو ہے، اقرار باللسان تو ہے، وہ تو ہمیں نسلاً منتقل ہو گیا، وہ تو ایک ریشیل کریڈ کی حیثیت سے بھی ہمیں میسر آ گیا، لہذا اس سے بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ تحصیل حاصل، جو چیز پہلے سے حاصل ہے انسان کو، اس کے بارے میں مزید گفتگو کی ضرورت کیا؟ اصل میں تو وہ ایمان، قلبی ایمان، اس سے ساری گفتگو ہے، وہ حقیقی ایمان جو کنوکشن کی شکل اختیار کرے، جو یقین ذاتی کی صورت اختیار کرے، وہ ہے کہ جو در حقیقت اس کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے میں نے اس کتاب کے میں پھر شروع میں یہ ایک وضاحت بھی درج کی ہے کہ اس پہ جو بعض بزرگوں نے اعتراض کیا وہ اس مغالطے کی وجہ سے کیا ہے۔ میں بھی امام ابو حنیفہ کے مسلک کا قائل ہوں کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، قانوناً مسلمان ہی رہتا، لیکن حقیقی ایمان کا تعلق عمل صالح کے ساتھ کیا ہے، وہ بالکل دوسری بات ہے۔
تو اصل میں یہاں پر جو ساری گفتگو ہے وہ تصدیق بالقلب والے ایمان سے ہے، وہ صرف وہ اقرار باللسان والا ایمان جس پر کہ کسی کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے، اس سے کوئی بحث یہاں نہیں۔ اب آئیے عمل اور فعل میں ایک فرق ہے، اسے نوٹ کر لینا چاہیے۔ فعل عربی کا لفظ ہے، عمل عربی کا لفظ ہے۔ فعل کسی بھی کام کو، کسی بھی حرکت کو جو انسان سے صادر ہو رہی ہو، خواہ وہ ارادی ہو خواہ غیر ارادی، خواہ اس میں کوئی محنت و مشقت پڑتی ہو یا نہ پڑتی، اس پر لفظ فعل کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن عمل وہ انسان کا جو بھی عملی صدور اس سے ہو رہا ہے، یا وہ افعال ہے جو اس سے صادر ہو رہے ہیں، جو بالارادہ کسی مقصد اور ارادے کے تحت صادر ہے۔ نمبر 2، مشقت طلب، محنت طلب، عاملہ کہتے ہیں، عاملۃ ناصبہ، جیسے کہ آیا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے تھکے ہارے مشقت زدہ لوگ، چہرے ہوں گے بہت سے قیامت کے دن۔ تو عمل ہے مشقت طلب کام جو ارادے اور مقصد کے تحت کیا جا رہا ہو۔ لفظ صالح، اب یہ بھی چونکہ ہمارے ہاں عام لفظ مستعمل ہوتا ہے، صالح کا لفظ ہم ترجمہ بھی کریں گے نیک، لیکن اصل میں صلاح، کسی چیز کے اندر صلاحیت کا وہ وصف کہ جس سے کسی شے کے گروہ کرنے کا، نشو و نما کا امکان۔ بیج صالح ہوگا تو اس سے پودا وجود میں آئے گا، درخت وجود میں آئے گا، جس میں گروتھ کی صلاحیت ہے، جس میں ترقی اور ارتقاء کی صلاحیت موجود ہے، وہ ہے عمل صالح۔ وہ محنت، اور در حقیقت اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ محنت کہ جو انسان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے جس پر اس کی اصلاً تخلیق ہوئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کسی کو بہت اونچا رتبہ دے کر پھر گرا دیا گیا کہ اب ذرا اس رتبے کو خود حاصل کریں، پہلے یہ رتبہ ہم نے دے دیا تھا، تمہارا رتبہ یہی ہے، تمہارا مقام یہی ہے۔ آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، یہ مقام ہے تیرا، لیکن اب تمہیں وہ اچیو کرنا ہے، اب تمہیں یہ چڑھائی چڑھنی، تمہیں محنت کرنی۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے زیادہ۔ تو یہ در حقیقت وہ عمل صالح جو انسان کو اس اصل مقام تک پہنچا دے جس پر کہ اس کی پوٹینشلی تخلیق ہوئی۔ تیسرا لفظ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ تواصی ہے، وصیت سے بنا ہے۔ وصیت کہتے ہیں کسی بھی ہدایت یا کسی بھی نصیحت کو جو تاکید کے ساتھ کی جا رہی ہے، زور دے کر۔ اسی لیے عام طور پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے انتقال کے وقت، موت کے وقت جو بات انسان کہتا ہے وصیت، لیکن یہ کہ یہ در حقیقت اس لفظ کا لازمی یہ جز نہیں ہے، یہ جو اس کا مفہوم ہے یہ استعمال تو ہے عام، لیکن یہ کہ وصیت ہر اس بات کو کہا جائے گا، کوئی نصیحت ہو، کوئی ہدایت ہو، کسی سے کوئی بات اچھی کہی جا رہی ہو، مفید بات کہی جا رہی ہے، تاکید کے ساتھ زور دے کر وہ وصیت۔ اور اس میں تواصی جو ہے باب تفاعل، تفاعل کے خواص میں دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک شدت، زور، یعنی یہ وصیت بہت شد و مد کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، مبالغہ اور شدت۔ اور دوسرے یہ کہ باہم مشارکت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ایک اجتماعی تصور کہ یہ کام باہم کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو وصیت کی جا رہی ہے، اس میں شراکت باہمی موجود ہے۔ تو تواصی اس کے اندر دونوں مفہوم آ جائیں گے، پوری تاکید کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، with all the emphasis at one's command، ایک شخص کے پاس جتنا بھی امکان ہے کسی چیز پر زور دینے کا، اس سب کو بروئے کار لا کر باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے۔ حق کیا ہے؟ اس کے چار مفہوم ہیں، اور چاروں کے اعتبار سے باطل کا لفظ اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ ہر وہ شے جو فی الواقع موجود ہو وہ حق ہے، جو صرف وہمی ہو، خیالی ہو، جس کا وجود نہ ہو وہ باطل ہے۔ جو شے واقعی ہے وہ حق، جو موجود ہے فی الواقع وہ حق، اور جو شے صرف وہمی ہے، خیالی ہے، تصور میں ہے وہ باطل ہے۔ جو شے عقلاً مسلم ہے وہ حق،
عقل اللہ نے دی ہے انسان کو، بہت بڑا ایسٹ ہے، اس کے جو مسلمات وہ گویا کہ حق، اور جو شے عقلاً ثابت نہ ہو وہ باطل ہو۔ تیسری شے، جو شے اخلاقاً واجب ہے وہ حق۔ اس معنی میں یہ لفظ بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، یہ حقوق کیا ہے؟ اخلاقاً جو ان کا واجب ہے ان کے لیے، وہ ان کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ والدین کا حق ہے جو ادا کرنا ہے ادا کرنا ہے، پڑوسی کا حق ہے جو ادا کرنا ہے پڑوسی۔ اور چوتھی شے، جو شے بامانی ہے، با مقصد، وہ حق، جو بے معنی بے مقصد لا یعنی ہے وہ باطل ہے۔ اور باطل کے ساتھ یہاں پر لفظ عبث کا، عبث، بیکار، بے مقصد۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا تھا ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار بے مقصد پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہماری طرح لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور اسی معنی میں وہ لفظ آیا سورہ آل عمران میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار باطل پیدا کیا، با مقصد ہے۔ یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی بے مقصد ہے۔ تو یہ چاروں مفہوم حق کے ذہن میں رکھیے۔ جو شے واقعی ہے وہ حق ہے، اس کے بالمقابل جو صرف وہمی اور خیالی ہے وہ باطل ہے۔ جو شے عقلاً ثابت ہے، مسلم ہے، وہ حق ہے، جو نہیں ہے اس کے مقابلے میں وہ باطل ہوگا۔ یہ دعویٰ باطل ثابت نہیں ہو رہا، باطل۔ جو شے اخلاقاً واجب ہے وہ حق ہے، اس کے بھی برعکس صرف لفظ باطل ہے۔ اور نمبر 4، جو شے با مقصد ہے، با معنی ہے، وہ حق ہے، بے مقصد لا یعنی شے وہ عبث ہے اور باطل ہے۔ اب آئیے صبر کے بھی، اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اپنے آپ کو تھامنا، روکنا۔ بہت پیاری ترکیب ہے جو سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، روکو اپنے آپ کو، تھامو اپنے آپ کو۔ روکنا اور تھامنا در حقیقت یہ صبر کا اصل مفہوم ہے۔ اس صبر کے بھی 4 پہلو ہیں، جیسے حق کا میں نے 4 بیان کیے، تو تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان میں یہ بھی ایک توازن ہے کہ جیسے 4 مفہوم اس کے 4 اس کے۔ ایک ہے اطاعت پر صبر، حکم دیا جا رہا ہے، اب اس کے اوپر چاہے وہ ناگوار ہے، طبیعت کو جب مجبور کر کے آدمی وہ کام کر رہا ہے، یہ صبر۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر۔ اسی کے لیے دوسرا لفظ جو ہے، جیسے باطل کے ساتھ عبث کا لفظ ہے، اسی طریقے سے یہاں پر صبر علی الطاعہ کے لیے لفظ ہوگا استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت۔ صبر عن المعصیہ، یہ دوسرا پہلو، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، تھامنا، معصیت سے، گناہ سے۔ نفس کے اندر تو رغبت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کو لپکتا ہے برائی کی طرف، حکم دیتا ہے برائی کی طرف، تھامنا۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اس نے روکے رکھا، تھامے رکھا اپنے نفس کو خواہشات۔ یہ ہو گیا صبر عن المعصیہ۔ تیسرا ہے صبر جب کوئی مخالفت ہو، ابتلاء، آزمائش، امتحان، تکلیف، مصیبت، اب اس میں اپنے آپ کو تھامنا، اس میں بھی استقامت کا لفظ آئے۔ امتحان اور ابتلاء اور آزمائش پر صبر۔ صبر علی الابتلاء، اس میں صبر علی البلاء، تکالیف، مسائل، مشکلات دوسروں کی طرف سے ڈالی، اور اصل میں تو امتحان، آزمائش اللہ کی طرف سے، لیکن آتی ہے کسی کے ذریعے سے۔ ابو جہل مار رہا تھا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، آ رہی تھی ابو جہل کے ہاتھ۔ تو یہ آزمائش ابو جہل کی طرف سے بھی ہے، لیکن حقیقت اللہ کی طرف۔ اس پر اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، جمائے رکھنا، برداشت کرنا، جھیلنا۔ اور چوتھا پہلو ہوگا ٹیمپٹیشنز اور لالچ کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکنا، اس لیے کہ حق کے راستے سے منحرف کرنے کی ایک کوشش تو یہ ہوتی ہے، دباؤ ڈال کر، پریشرائز کر کے، پرسیکیوٹ کر کے، تکالیف اور ابتلاءات کے ذریعے سے انسان کو ہراساں کرنا، اس کی قوت ارادی کو کچلنے کی کوشش کرنا۔ اور دوسرا پھر یہ بھی ہوتا اور ہمیشہ ہوتا جب کوئی شخص صاحب حق جو ہے، اگر وہ ان امتحانات سے گزر جائے، صبر کا ثبوت دے، جمع رہے، کسی ابتلاء اور آزمائش سے ہراساں نہ ہو، ہزیمت کا راستہ اختیار نہ کرے، جمع رہے، ڈٹا رہے، تو پھر لالچ ہو، پھر ٹیمپٹیشن ہوتے۔ اگر زہر سے نہیں مرا ہے تو گڑ دے کر مارو،
یہ جیسا کہ حضور کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے، سن 10 کے لگ بھگ 3 سال کا وہ مقاطعہ تھا جو شیب بنی ہاشم کا، جب اس میں بھی حضور ثابت قدم رہے اور پورا خاندان بنو ہاشم جو ہے آپ کے ساتھ شریک رہا، تو گویا کہ پرسیکیوشن کی، پرسنل پرسیکیوشن کی انتہا ہو۔ پھر اب وہ آفر ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو بادشاہت دے دی جائے، کہیں شادی کرنا ہو اس طرف اشارہ کر دیجیے، جس خاندان میں کہیں گے آپ کی شادی کر دی جائے، اور اگر دولت چاہیے تو سیم و زر کے ڈھیر جو ہے آپ کے قدموں میں لگا دیے جائیں۔ تو یہ ٹیمپٹیشن پھر اس پر تھا۔ تو 4 ہی در حقیقت یہ سمجھیے کہ مواضع صبر کے مقامات، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، صبر علی الابتلاء، اور صبر اس ٹیمپٹیشن اور لالچ، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو تھامے رکھنا۔ اب جو اصل میں اس آیہ مبارکہ کا جو باہمی لازم و ملزوم ہونے کا معاملہ ہے، وہ ہے کہ جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، لیکن اس کو 3 درجوں میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان میں جو منطقی ربط ہے اور باہمی لزوم کا جو معاملہ ہے، اس کو یوں سوچئے کہ پہلے 2 کے 2 جوڑے کر لیجئے۔ میں یہ صرف وہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ جن کے حوالے سے پھر اس کتابچے میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کا سمجھنا آسان بھی ہو جائے گا، اور یہ دونوں چیزیں گویا کہ ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ لیکن اس وقت میں نے ترتیب ذرا اس کتابچے کی ترتیب سے کچھ مختلف اختیار کی ہے۔ ایک جوڑا ہے ایمان اور عمل صالح، یہ لازم و ملزوم۔ دوسرا جوڑا ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ لازم و ملزوم۔ ان دونوں کو بریکٹ کیجئے، پھر یہ 2 بریکٹیں آپس میں لازم ہوتی ہیں۔ ان کو 3 گویا کے درجوں میں ہمیں یہ لزوم باہمی جو ہے ان 4 چیزوں کا اسے سمجھنا ہے۔ پہلے ایمان اور عمل صالح، اس کے ضمن میں جیسا کہ میں کچھ عرض بھی کر چکا ہوں، ایمان جب تک قانونی سطح پر ہے ایمان علیحدہ رہے گا، عمل علیحدہ رہے گا، اور میں 100% متفق ہوں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بات، گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا، سیدھی سیدھی بات۔ لیکن جب ایمان قلب میں داخل ہوتا ہے اور وہاں راسخ اور جاگزی ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پرسنل کنوکشن، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ عمل اس سے جدا ہو۔ یہاں آ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول 100% درست، الایمان قول وعمل ویزید وینقص، ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے، یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا، 100% درست ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ دونوں جو حصے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے، الایمان قول وعمل ایک حصہ، ویزید وینقص گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی، یہ دونوں 100% درست ہے ایمان حقیقی کے لیول پر۔ لیکن سارا مغالطہ وہی ہوتا ہے جب ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا جائے۔ ایمان کے ان دونوں درجوں کو یا ایسپیکٹس کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کرنا سارے مسائل کا بہت ہی آسان حل ہے، یہ کلید ہے جس سے یہ گتھی جو ہے جو بہت ہی الجھی ہوئی ہے یہ سلجھ جائے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ بڑے ہی اوائل میں ہی جو بھی میرا اس میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب بھی قدم رکھوایا ہے تو بہت ابتدائی سٹیج پر ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی، اور اس وقت سے میں اسے کھل کر بیان کر رہا ہوں۔ ایمان کا یہ درجہ، ایمان کا یہ درجہ، ان دونوں کو علیحدہ رکھیں، باہم گڑبڑ جب کریں گے تو فساد پیدا ہوگا۔ ایمان حقیقی کے درجے میں وہ احادیث جو ہیں بہت اہم ہیں جو اس کتاب کے آخر میں ضمیمے کی شکل میں دی گئی۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص میں کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف ہو، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں۔ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کہاں لے جائیں گے اس قدر سری۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاید ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ فرمائے۔ کس قدر اہتمام اور تکرار ہو۔ اسی طرح واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، متفق علیہ روایت، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں، امن میں۔ کیسے کہہ دیں گے کہ ایمان اور عمل جدا چیزیں؟ اسی طریقے سے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن،
ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں کرتا۔ یہ منافی ہے، ضد ہے ایک دوسرے کی، کیسے جمع ہو سکتی؟ ایمان حقیقی بھی ہو اور شراب نوشی بھی ہو رہی، کیسے ممکن ہے؟ ایمان حقیقی بھی ہو اور زنا بھی ہو رہا ہو، کیسے ممکن؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو ایمان دو دھیلے کی شے نہیں، کیا اس کی قدر و قیمت؟ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت وہ ایمان حقیقی موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ ایمان قانونی ختم نہیں ہوتا، قانوناً وہ مسلمان ہے۔ جب اس کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا جائے اور قانونی ایمان کی نفی کر کے اسے کافر قرار دے دیا جائے، اب یہ خوارج کا موقف ہو گیا۔ اسی طریقے سے ذرا درمیانی موقف ایک معتزلہ کا، میں تفاصیل عرض کر چکا ہوں اپنے لیکچرز میں، جو حقیقت ایمان پہ میں دے چکا، لیکن بہرحال ایمان اور عمل صالح، ایمان جب کہ وہ کنوکشن کے لیول پر آ جائے، ایمان حقیقی تصدیق بالقلب، وہ اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم۔ اسی طرح تواسب الحق تواسب الصبر لازم و ملزوم ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جو ہے، آپ چھوٹے سے چھوٹے حق سے لے کر بڑے سے بڑے حق تک آپ اس کا اگر الحق و مرن اعلان کریں گے تو کسی نہ کسی کو وہ کاٹے گا، کسی نہ کسی کو وہ لڑے گا، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، کسی کو نہ تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ بہرحال وہ حق جو ہے وہ الحق و مرن، حق کڑوا ہے۔ میں نے تو مثالیں دی ہیں کہ کسی نے کسی کے 5 روپے دینے اور وہ نہیں دے رہا، آپ جا کر کہیے کہ بھائی دو اس کے روپے، تو اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو ہماری بات میں ٹانگ اڑانے والے، تمہیں کیا ضرورت؟ ریزنٹمنٹ ہوگی۔ کسی بچے سے کہہ کر دیکھیے کہ سڑک پر مت کھیلو، یہ کرکٹ کھیل رہے ہو تم، گاڑیوں کے شیشے توڑیں گے، پھر آج کہہ کر دیکھیے کسی کو جو کچھ ہوگا، اس کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے بخوبی۔ تو سب سے بڑا حق یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اس کا قانون چلنا چاہیے، اس کے بجائے جس کا قانون چل رہا ہے، جس کا حکم چل رہا ہے، جس کی مرضی چل رہی ہے، بغاوت، فساد، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، مالک الملک وہ قل اللہم مالک الملک، وہ ہے ملک حقیقی، وہ ہے بادشاہ مطلق، لا یشرک فی حکمہ احد، لم یکن لہ شریک فی الملک، ان الحکم الا للہ۔ اب یہ ہے سب سے بڑا حق۔ تو چھوٹے سے چھوٹے حق سے لے کر بڑے سے بڑے حق تک اس کا اعتراف، اقرار، اعلان، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، ہر معروف کا حکم، ہر منکر سے روکنا، یہ تواسب الحق ہے۔ اور اس پر ریزنٹمنٹ ہوگی، لامحالہ ہوگی، اس پر آپ کو شدائد اور مصائب جھیلنے ہوگی، برداشت کرنے ہوگے۔ سقراط کو پینا پڑا زہر کا پیالہ، جیلوں میں جانا پڑا، انبیاء کرام قتل ہوئے، کتنے انبیاء قتل ہوئے، رسولوں پر جو کچھ بھی تھی، جو مصائب حضور نے جھیلے، حالانکہ یہ وہ شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل مکہ کی آنکھوں کا تھا، حجاج، صادق، جعل، امین، جہاں سے حضور جا رہے ہیں اپنے قدموں، ان کے قدموں تلے اپنی نگاہیں لوگ بچھا رہے ہیں، لیکن وہی ہیں جب کھڑے ہو گئے ہیں حق کی دعوت، تو امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ اب وہیں سے پوری کی دشمنی، خون کے پیاسے ہو گئے۔ تو معلوم ہوا تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر یہ لازم و ملزوم ہو نہیں سکتا کہ حق کی دعوت ہو اور پھر کوئی ابتلا اور آزمائش اور امتحان نہ آئے، تکلیف نہ آئے۔ وہ تکلیفیں وربل بھی ہو سکتی ہے، پرسیکیوشن وربل، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، ساحر کذاب، ساحر ہے، شاعر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر یہ کہ وہ فزیکل پرسیکیوشن بھی ہو سکتی، ہر طرح کی ہو سکتی، قید و بند ہو سکتی، پھانسی ہو سکتی، قتل کیا جا سکتا۔ گویا کہ یہ بھی دونوں بریکٹ میں ہو گئے اور یہ دونوں بھی بریکٹ میں ہو گئے، ایمان حقیقی اور عمل صالح ایک وحدت میں، ایک بریکٹ میں، تواسب الحق تواسب الصبر ایک بریکٹ میں ہے، ایک وحدت میں۔ ان دونوں کو جوڑیے اور یہ ہے در حقیقت بہت قیمتی حصہ اس بحث کا۔ 3 لیولز ہیں کہ جو ان دونوں کو، دونوں بریکٹ کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے ایک طبعی قانون ہے، وہ طبعی قانون یہ ہے کہ جہاں آگ ہوگی حرارت ماحول میں سرایت ہے، برف کی سل رکھی ہوئی ہے ماحول میں برودت اور ٹھنڈ جو ہے سرایت ہے۔ اگر حقیقی عمل صالح کہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ ماحول میں سرایت نہ کرے، امپاسبل۔ ایمان حقیقی اور حقیقتاً عمل، شراب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو،
आग की सूरत नजर आती है। आजकल बहुत से ऐसे वो हीटर्स बनाए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, असल हीटिंग तो हो रही होती है वो फिलामेंट्स के जरिए से, लेकिन नीचे मालूम होता देखते हो अंगारे रखते, वो अंगारे नहीं, कुछ भी नहीं। मालूम ये हुआ कि ये देखने में आग है, हकीकत में आग नहीं, तो उससे तो हरारत नहीं पहुंचेगी। और अगर वो कोई कांच की सिल लाकर रख दी गई है, बर्फ की सिल नहीं है, नजर आ रही है कि ये बर्फ की सिल है, उससे वो बरूदत नहीं पहुंचेगी। अमल साले बज़ाहिर अमल साले होगा वो, जिससे कि अमल साले माहौल में साले मुमकिन। तो ये तो कानून तभी है। और इसमें असल में इस हद तक बात को समझ लेना चाहिए कि जो इंटरेक्शन है इंसान का और उसके माशरे का, ये कि इंसान कहीं आइसोलेटेड तो है नहीं, कभी होता होगा गार में रहता तब भी लोगों के बहरहाल बाहमी ताल्लुकात रवाबित तो थे, लेकिन अब तो आप एक माशरे का फल, इस माशरे के साथ इंटरेक्शन लाते हैं। आप एक रुख पर चलना चाहते हैं, माशरा दूसरे रुख पर जा रहा है, दो ही रास्ते हैं, या तो आप भी उसी का रुख इख्तियार कीजिए। जमाना बात होना सावत तो बात जमाना भी साथ, सहूलत इसी में, आसानी इसी में, नो फ्रिक्शन। जो जमाने का रंग है आपने इख्तियार कर लिया, चलो तुम उधर को हवा हो इधर की, कोई अब आपके लिए आजमाइश नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और दूसरा रास्ता ये है, और ये है अज़्म वाला रास्ता, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्म, ये है सीरत व किरदार, ये है वो कैरेक्टर की स्ट्रेंथ जो है उसका मंतकी तकाज़ा। आपने जो हक समझा है उस पर कायम रहे और जमाने के साथ जंग, जमाना बात होना सादत तो बा जमाना फतेह जंग। ये जमाने के साथ जंग करना जो है इस एतबार से बहुत उसका अहम पहलू है। आपकी जंग चाहे नाकाम हो रही हो, आपके किए कुछ नहीं हो रहा, माहौल का रंग वही है, आप उसमें तब्दीली नहीं ला सकते, कोई हर्ज नहीं, आप बच जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की वफात के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखें। शुक्रिया।